اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، یہ سورہ اعراف کے جو ہے نا وہ 1 2 3 رکوع آخری رہ گئے، یہ پارہ نمبر 8 ہے، اور آج ہم رکوع نمبر 4 سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھتری والے اور بغیر چھتری والے باغ پیدا کیے، کھجوریں اور کھیتی جدا جدا، پھل زیتون اور انار کو ملے ہوئے کچھ جدا جدا، کھاؤ پیو، جس دن کٹے جس دن فصل تیار ہو جائے تو حق ادا کرو، یعنی کہ مانگنے والوں کو مجبوروں کو بھی دو۔ فضول خرچی سے بچو، فضول خرچ ناپسند ہیں جو ایسے ہی اڑاتے ہیں خواہ مخواہ۔ اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے، کچھ دبنے والے یعنی بوجھ اٹھانے والے، لادنے والے، طرح طرح کے، کھاؤ اس کے رزق سے، اور شیطان کی راہ نہ چلو، وہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، 2 بھیڑ کی نسل سے، 2 بکری کی نسل سے۔ پوچھو نر حرام ہوتا ہے یا مادہ حرام؟ یہ لوگ ایسے باتیں بڑھاتے تھے کہ یہ حرام ہوتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، بتاؤ اگر سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹ کی نسل سے جانور پیدا کیے، 2 گائے کی نسل سے، تو ایک جیسے کہتے ہیں جی پیٹ میں اگر جانور ہوں تو وہ حلال ہے یا حرام، یہ ایسے باتیں بناتے تھے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولے، لوگوں کو بہکائے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ کہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی چیز حرام نہیں، مردہ جانور، لہو، سور کا گوشت، ناپاک، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ گناہ والی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ حرام ہیں۔ اللہ کے نام کے سوا دی جانے والی چیزیں بھی حرام ہیں۔ جو کسی بت کے نام پہ قربانی کرے، یا بت کسی جو ہے نا وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے کسی جو ہے نا وہ شرک کرے اور پھر انہی کے نام پہ قربانی کرے۔ یہود پر ناخن والے جانور، گائے بکری حرام کی تھی، چربی بھی حرام کی تھی، یہ ان کی شرارت کی سزا تھی، یہ سچی بات ہے۔ اگر جھٹلائیں تو بتاؤ کہ رب کا عذاب اور رحمت دونوں بہت زیادہ ہیں، گنہگاروں سے عذاب ختم نہ کیا جائے گا۔ پھر کہیں گے کہ رب چاہتا تو شرک نہ کرتے، چیزوں کو حرام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جو ہے نا وہ عذاب دیا گیا۔ کہ کیا تمہیں کیا علم ہے؟ گمان پر چلتے ہو، تجویزیں کرتے ہو۔ کہو خدا کی دلیل ٹھیک ہے، اگر چاہتا تو راستے پر چلاتا۔ کہو کہ گواہ لاؤ کہ فلاں چیز اللہ نے رب نے حرام کی ہے، جھوٹی گواہی نہ مانو، یہ بے یقین ہیں، مشرک ہیں۔ کہو آؤ ایسے حرام نہ بتاؤ، بلا وجہ حرام نہ بتاؤ، شرک سے بچو، جو ہے نا ماں باپ سے نیکی کرو، اولاد کو ناداری کے خوف سے قتل نہ کرو۔ رزق خدا دیتا ہے، کھلی اور چھپی بے حیائی سے بچو، قتل نہ کرو۔ یہ تم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، اگر جوان ہو تو ان کے مال حوالے کر دو، ہمیشہ پورا تولو۔ وسعت کے خلاف خدا تکلیف نہیں دیتا، یعنی کہ دین ہے نا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سچی بات کرو، وعدہ نبھاؤ، بتا دیا ہے کہ تاکہ خیال رکھو یہ میری راہ ہے، اس پر چلو، اور باقی راستے غلط ہیں، ان سے بچو۔ موسیٰ کو کتاب دی نیکی، بیان اور ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ یہ قرآن مجید یہ برکت والی کتاب اتاری، عمل کرو تاکہ رحم ہو۔ پھر نہ کہنا کہ اہل کتاب جیسی کتاب نہ آئی، یہ شہادت ہے، ہدایت اور مہربانی ہے۔ جھٹلانا کترانا بہت بڑی بے انصافی ہے، اس کے اوپر سزا ملے گی جھٹلانے کترانے کی۔ کیا لوگ فرشتے یا رب یا کوئی اس طرح کی نشانی چاہتے ہیں؟ جس روز قیامت آئے گی تو پھر ماننا قبول نہ ہوگا، کیونکہ قیامت میں یہ ساری چیزیں، فرشتے اور اللہ کی بہت نشانیاں نظر بھی آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ تب تک اعمال تو انسان کر چکے ہوں گے، پھر دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، جنت والے جنت میں۔ کہو انتظار کرو، جن لوگوں نے فرقے بنائے ان سے دور رہو، اللہ کا کام وہی ہے، وہ ان کو جتا دے گا جو کیا۔ نیکی آگے 10 کے برابر ہوگی، اگر انسان ایک نیکی کرے گا تو آگے 10 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ برائی کی سزا بھی برابر ہوگی، ظلم نہیں، جتنی کسی نے برائی کی ہوگی۔ کہو رب نے ابراہیم کی راہ دکھائی جو مشرک نہ تھا۔ صبح صحیح دین کی راہ ہے۔ کہو کہ نماز، قربانی، مرنا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اول مسلم ہوں۔
جو ہر شے کا رب ہے، اس کے علاوہ کس کو تلاش کروں؟ جو کمایا وہ اپنے ذمے ہے، ایک دوسرے کا بوجھ نہیں۔ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اختلاف کا پتہ چل جائے گا۔ اسی نے تم کو خلیفہ بنایا اور درجات دیے تاکہ تم کو آزمائے۔ بے شک اللہ جلد عذاب کرتا ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔